السلام علیکم میری بہنوں، کیسی ہیں آپ سب؟ انشاءاللہ سب خیریت سے ہوں گی۔ آپ کی بہن عزبین آپ سے مخاطب ہے۔ چونکہ آج کا میرا بلاگ بہنوں سے متعلق ہے، اس لیے آج میں نے بھائیوں کو مخاطب بھی نہیں کیا ہے، تاہم اگر ہمارے کوئی بھائی سنتے ہیں تو ہمیں اس سے مسئلہ بھی نہیں ہے، کیونکہ بہرحال ہمارے بھائی اپنی بیویوں کے، بہنوں کے اور بیٹیوں کے ساتھ سفر کرتے ہیں، تو ان مسائل کے بارے میں ان کا جاننا بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا خواتین کا ہے۔ تو چلیں ہم اپنے بلاگ کو اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے اس دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمارے علم میں اضافہ فرمائیں، آمین۔ آج ہم جس سوال سے اپنے بلاگ کی ابتدا کریں گے وہ بہت کامن سوال ہے، لیکن بہت اہم سوال ہے۔ وہ یہ کہ آپ کی عمرے پہ روانگی کے وقت سے پہلے اگر آپ کے پیریڈز شروع ہو جاتے ہیں تو اس میں آپ کیا کریں؟ دیکھیں بہنوں، بہت پریشانی کی بات ہے اور گھبراہٹ کی بات بھی ہے کہ آپ نے تمام تر اسباب مہیا کر لیے، جانے کی تیاری کر لی، دعائیں بھی یاد کر لیں، جہاز کی بھی ٹکٹ بک ہو گئی اور اینڈ ٹائم پر آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا۔ لیکن بہرحال آپ کو پریشان نہیں ہونا۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ جب آپ اپنا عمرہ پلان کر رہی ہوں تو خاص طور پہ اس بات کا خیال رکھیں، اپنے گھر کے آدمیوں کے ساتھ تاریخ ڈسکس کر لیں کہ آپ کو کس تاریخ پہ روانہ ہونا ہے اور آپ کو اسی حساب سے اپنی بکنگ کرانی چاہیے تاکہ آپ اس مسئلے سے بچ سکیں۔ لیکن اگر ایسا بالفرض نہ ہو پایا تو تب بھی آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے۔ اب اگر ایسا ہو گیا ہے بہنوں تو پریشان نہ ہوں، بلکہ روانگی کے وقت آپ کے لیے مستحب ہے کہ آپ غسل کر کے اپنے صاف کپڑے پہن لیں جو آپ نے احرام کے لیے رکھے ہوں، اپنے سر کا اسکارف باندھ لیں تاکہ آپ کے بال نظر نہ آئیں اور اپنا احرام مکمل کر لیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ آپ نے جو غسل کیا ہے وہ طہارت کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ آپ کی اپنی صفائی اور پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے تھا۔ چنانچہ اس حالت میں آپ نفل بھی ادا نہیں کریں گی، کیونکہ ایام ماہواری میں نماز و نفل کی چھوٹ ہے، یعنی آپ کے جو حالت احرام کے دو نفل ہیں وہ بھی نہیں ہوں گے۔ اب آپ معمول کی طرح اپنے گھر سے روانہ ہو کے ایئرپورٹ پہنچیں اور جہاز میں سوار ہو جائیں، اور جہاز میں سوار ہونے کے بعد آپ قبلہ رخ ہو کے عمرے کے احرام کی نیت کر لیں۔ یہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ آپ اپنے عمرے کی نیت ہمیشہ گھر سے نکلتے ہوئے نہ کریں، بلکہ جب آپ جہاز میں سوار ہو جائیں اس وقت اپنے عمرے کی نیت کریں۔ اگر آپ تفصیلاً جاننا چاہتی ہیں تو میرا بلاگ جو ہے وہ میں اس کا لنک کامنٹ میں پن کر دوں گی، آپ وہاں سے دیکھ لیجئے گا، کیونکہ میں اس پہ کافی زیادہ تفصیل سے بات کر چکی ہوں۔ اب جب آپ جہاز میں سوار ہونے کے بعد نیت کر لیں۔ نیت کرنے کی دعا کیا ہے یہ میں اردو میں سنا رہی ہوں، سن لیں کہ اے اللہ، میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان بنا اور میری طرف سے قبول فرما۔ اگر کسی کو یہ دعا عربی میں یاد نہ ہو تو وہ اردو میں ہی نیت کر لے۔ اب آپ کا احرام مکمل ہو گیا ہے، تلبیہ پڑھیں۔ احرام کی تمام تر پابندیاں آپ پہ عائد ہو گئی ہیں، اور احرام کی پابندیوں کے بارے میں پہلے بہت تفصیل سے بتا چکی ہوں، تاہم کچھ پھر بتا دیتی ہوں۔ احرام کی پابندیوں میں آپ کوئی خوشبو استعمال نہیں کریں گی، نہ ہی کوئی خوشبودار چیز استعمال کریں گی۔ ناخن کاٹنے پر پابندی ہے۔ بالوں کو ٹوٹنے سے بچائیں، کیونکہ بالوں کا ٹوٹنا منع ہے۔ اس کے علاوہ ازواجی تعلقات قائم کرنا بھی منع ہے، تو آپ ان تمام تر باتوں سے گریز کریں گی، اور احرام کی پابندیوں کے بارے میں تفصیلاً آپ میرے دوسرے بلاگ سے جان سکتی ہیں جب میں پن کر دوں گی۔ اب دیکھیں بہنوں، جب احرام بن گیا تو اس کی تمام تر پابندیاں آپ پہ عائد ہو گئیں۔ احرام باندھنا اس لیے ضروری ہے کہ اگر آپ ابھی احرام باندھ کے نیت نہیں کرتی ہیں تو آپ کو واپس جانے کے، جب آپ مکے پہنچ جائیں گی تو آپ کو واپس مکے سے باہر جانا ہوگا اور وہاں جا کے عمرے کی نیت کرنی ہوگی۔ اس سے بچنے کے لیے آپ احرام باندھ لیں، نیت کریں اور تلبیہ پڑھتی رہیں۔ جب مکہ مکرمہ پہنچ جائیں تو آپ مسجد الحرام نہ جائیں، بلکہ اپنے ہوٹل میں پہنچ کے وہیں پر رکی رہیں یہاں تک کہ آپ پاک ہو جائیں۔ جب تک آپ پاکیزگی حاصل نہیں کر لیتی تب تک مسجد الحرام میں نہ جائیں، نہ نماز پڑھیں، نہ تلاوت قرآن کریں اور نہ ہی بیت اللہ کا طواف کریں۔ البتہ آپ اس عرصے میں ذکر کریں، دعائیں کریں، درود شریف پڑھیں، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کے شہر میں ہیں، ان کے مہمان ہیں، تو ان سے اپنی دعائیں کرتی رہیں، توبہ استغفار کرتی رہیں، اپنے دل کی تمام باتیں اللہ تعالیٰ سے بیان کریں اور ان کو اللہ تعالیٰ سے اپنے دعاؤں کو منوائیں۔ جب آپ پاک ہو جائیں تو غسل کر کے عمرے کے تمام کام انجام دیں۔ جب تک آپ غسل کر کے عمرہ نہیں کر لیتی آپ پہ حالت احرام کی تمام تر پابندیاں عائد رہیں گی، یعنی نہ تو آپ خوشبو لگائیں گی، نہ ناخن کاٹیں گی، نہ بال ٹوٹنے دیں گی، اور نہ ہی اپنے چہرے کو کسی بھی کپڑے سے کور کریں گی۔ حج کے دوران اگر آپ کے ایام ماہواری شروع ہو جائیں تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ اب دیکھیں، ایک تو یہ تھا کہ ہمیں عمرے کے دوران ہو گئے، اب اس کے بعد یہ مسئلہ آتا ہے کہ اگر کسی خاتون کو حج کے دوران میں ایام ماہواری شروع ہو جائیں تو ایسی حالت میں کیا کریں؟ اگر آپ کے حج کے دن بالکل قریب ہیں، یعنی 8 ذی الحجہ کو آپ کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے، تو آپ اس صورت میں بھی غسل کر کے یا وضو کر کے اپنا احرام باندھ لیں، لیکن نفل نہیں پڑھیں۔ اب احرام باندھیں اور نیت کریں اور تلبیہ پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ کا احرام مکمل ہو گیا ہے اور حالت
احرام کی تمام تر پابندیاں آپ پہ عائد ہو گئی ہیں۔ اس کے بعد آپ حج کے تمام تر ارکان ادا کریں، یعنی منا جائیں، عرفات جائیں، مزدلفہ جائیں، جمرات کی رمی کریں، قربانی کریں، بال کٹوائیں۔ البتہ حالت ناپاکی میں آپ صرف مسجد الحرام نہ جائیں، نہ طواف زیارت کریں اور نہ ہی نمازیں پڑھیں، نہ تو آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں گی۔ جب آپ پاکیزگی حاصل کر لیں تو اس کے بعد آپ غسل کریں اور طواف زیارت کریں اور صفا مروہ اور حج کی سعی کریں۔ اب چاہیں آپ کو پاکیزگی حاصل کرنے میں اتنا وقت لگ گیا ہو کہ ایام نہر ہی گزر جائیں۔ آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ ایام نہر کیا ہے۔ نہر کا مطلب قربانی کرنے کے ہیں، اسی طرح ایام نہر قربانی کے دنوں کو کہا جاتا ہے، یعنی وہ دن کے جن میں قربانی کرنے کا حکم ہے۔ یہ 10، 11 اور 12 ذی الحجہ کے 3 دن ہیں جن میں قربانی کا حکم ہے۔ یہاں پر آپ کو یہ بات بتانے کا میرا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ کو پاکیزگی حاصل کرنے میں اتنا ٹائم لگ جائے کہ قربانی کے تینوں دن یعنی 11، 12 اور 13 ذی الحجہ گزر جائیں تو بھی طواف زیارت میں دیر ہونے کی وجہ سے آپ پہ کوئی بھی دم واجب نہیں ہوگا۔ جب آپ پاکیزگی حاصل کر لیں یعنی آپ کے پیریڈز ختم ہو جائیں تو آپ طواف زیارت کر لیں۔ اچھا تو میری بہنوں، اگر کسی بہن کو ایسا ہو جائے کہ ایام حج کے دوران میں ماہواری شروع ہو جائے اور ختم ہونے سے پہلے ہی روانگی کی تاریخ آ جائے تو کیا کیا جائے؟ کیونکہ دیکھیں آپ کے طے شدہ ٹکٹ ہوتے ہیں، آپ کو واپس روانہ ہونا ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں کیا کیا؟ اچھا تو بہنوں، اگر کسی کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کے جو پیریڈز ہیں وہ بالکل حج کے دوران شروع ہو جائیں اور ختم ہونے سے پہلے واپسی کی تاریخ آ جائے تو کیا کیا جائے؟ کیا ایسی صورت میں کیا روانہ نہیں ہوں گے؟ دیکھیں اس سلسلے میں یہ ہے کہ آپ کے طے شدہ جو حج کا جو سفر ہوتا ہے وہ طے شدہ ہوتا ہے، یعنی آپ نے ایک سسٹم کے تحت تمام زائرین عمل کرتے ہیں، تو یہ تو بہرحال ممکن نہیں ہوتا کہ آپ روانہ نہیں ہوں گے۔ لیکن چونکہ طواف زیارت حج کا دوسرا سب سے بڑا رکن ہے، تو اگر کوئی خاتون یا مرد اگر طواف زیارت چھوڑ کے آ جائیں تو جب تک وہ دوبارہ واپس جا کے طواف زیارت نہیں کرتے اس وقت تک حالت احرام کی تمام تر پابندیاں ان پہ لاگو رہتی ہیں، یعنی طواف زیارت اتنا اہم ہے کہ اس کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ تو اس صورت میں یہی ہے کہ آپ اپنے متعلقہ ان کو مطلع کر دیں کہ آپ جو ہے ابھی طواف زیارت نہیں کر پائے ہیں، تو اس کو مکمل کرنے کے لیے آپ کو کچھ مہلت دی جائے۔ امید ہے کہ آپ کو مہلت مل جائے گی اور اپنا طواف زیارت وہاں مکمل کر کے ہی جائیں گے۔ اب ایک سوال یہ آتا ہے کہ اگر آپ مدینہ پہنچ گئے اور مسجد نبوی میں آپ کو پیریڈ شروع ہوئے تو آپ اپنی 40 نمازیں پوری نہیں کر پائیں گے، تو اس صورت میں کیا کریں بھائی؟ یہ تو بہت ہی پریشانی کی بات ہے کہ آپ اتنی محبت سے اور عقیدت سے مسجد نبوی پہنچیں اور پھر وہاں پہ اپنی نمازیں ادا نہ کر پائیں۔ تو بھائی دیکھیں، نماز کا چھوٹنا اللہ کی طرف سے ایک عذر ہے آپ کے لیے، اس میں آپ کا اپنا تو کوئی ہاتھ ہے نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو ایک اس خاص وقت پہ نماز کی چھوٹ دی ہوئی ہے، تو اب اس میں ہم اپنا کوئی ہاتھ نہیں رکھتے، کوئی عمل دخل نہیں رکھتے، تو بس اللہ سے آپ دعائیں کریں، توبہ استغفار کریں، اور یہ کہ تسبیح کرتی رہیں اور ذکر کرتی رہیں، درود شریف پڑھتی رہیں، کیونکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں بیٹھی ہیں، تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ وہاں درود شریف کی کثرت نہ کریں، وہاں درود پڑھ پڑھ کے اپنی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل و اولاد پر، ان کے صحابہ اکرام پہ، ان کے صحابیات پہ، ان کے ازواج پہ نہ بھیجیں۔ تو درود پڑھتی رہیں، تسبیحات کرتی رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی نیت کے مطابق ہی معاملہ فرمائیں گے، اور نماز نہ چھوٹ جانے کی صورت میں اداس نہ ہوں، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے تھا۔ اب ایک اور مسئلہ یہ آتا ہے کہ اگر آپ حج سے پہلے کا عمرہ ادا نہ کر پائی ہوں تو اس صورت میں آپ کیا کریں گی؟ دیکھیں، میں آپ کو اس سلسلے میں ایک ایسی بات بتاؤں گی جو آپ کے لیے بہت ہی حوصلہ افزا ہوگی۔ میری تمام بہنیں یہ بات یاد رکھیں کہ آپ اس معاملے میں تنہا نہیں ہیں، بلکہ ہم سب کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ بھی اس مسئلے سے دوچار ہوئی تھیں۔ یعنی جب آپ حج کے لیے مکہ پہنچیں تو آپ کے ایام ماہواری شروع ہو چکے تھے، یعنی آپ اپنا عمرے کا احرام باندھ کے مکہ پہنچیں لیکن عمرہ ادا نہ کر پائیں۔ تو اس صورتحال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنے حج کے بعد عمرہ ادا کرنے کی اجازت دی، یعنی کہ یہ مسائل صرف ہمارے ساتھ نہیں ہیں، صرف میری بہنوں آپ اس سے دوچار نہیں ہیں، بلکہ دیکھیں امہات المومنین بھی مسائل سے دوچار ہوئیں اور ہماری رہنمائی کے لیے تا قیامت ان کا حل چھوڑ گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام امہات کے ساتھ خصوصی کرم کا معاملہ فرمائے، لیکن انہوں نے ہمارے لیے کتنی آسانی کر دی کہ ہمیں حوصلہ افزائی ملتی ہے کہ ہماری والدہ اماں عائشہ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا، تو ہم کیا ہیں؟ تو بالکل اس سے گھبرائیں نہیں، پریشان نہیں ہوں۔ اگر ایسا معاملہ ہو جاتا ہے تو یہ کہ بس اللہ سے دعا کرتی رہیں، توبہ استغفار کرتی رہیں، تسبیح کرتی رہیں، اور یہ کہ آپ کے جو نمازیں قصر ہو جاتی ہیں ان کے لیے بالکل پریشان نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بہت اچھا معاملہ کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کی نیتوں کو دیکھتا ہے۔
अच्छा, अब देखें, मेरे पास इन सब चीज़ों का एक हल है, जो ये कि अक्सर बहनों को वैसे भी मालूम होगा, लेकिन मैं तब भी बताना ज़रूर चाहूँगी। वो ये है कि पीरियड्स को रोकने की गोली। अब अक्सर ख़वातीन ये जो पीरियड्स की गोलियाँ आती हैं इस्तेमाल कर लेती हैं। वैसे तो मुझे इन गोलियों का नाम मालूम है, लेकिन मैं यहाँ बता नहीं सकती और ना ही बताना चाहूँगी, क्योंकि बल्कि मैं ये कहूँगी कि आप वो गोली अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ इस्तेमाल करें। डॉक्टर के मशवरे के बगैर बिल्कुल ना लें। अपनी गायनोकोलॉजिस्ट को बता दें कि आप उम्रे पे जा रही हैं या हज पे जा रही हैं और आपको इस सिलसिले में पीरियड्स को रोकने के लिए गोली दरकार है, तो आपको लिख देंगी। उसका डोज भी वही तय करके देंगी आपको, उसी के मुताबिक आप लें। कितने दिन लेनी है और कितने दिन बाद रोक देनी है, ये आपको डॉक्टर बिल्कुल सही मशवरा देंगी। तो बगैर डॉक्टर के मशवरे के ये गोली बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। और ये कि इस गोली के इस्तेमाल से ये होता है कि आपके जो पीरियड्स होते हैं वो वक्ती तौर पर रुके रहते हैं, और जब आप इनको इस्तेमाल करना छोड़ते हैं तो वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये कि ये मेरा ख्याल है हज और उम्रे के बीच में आने वाली अगर कोई ऐसी परेशानी है तो उससे बचने का ये एक बेहतरीन हल है। तो मैं तो इस हल को पसंद करती हूँ, लेकिन बहुत सी बहनें ये कहेंगी कि वो इसको पसंद नहीं करती, बल्कि वो कहती हैं कि अगर कुदरती तौर पे हमारा एक उज़्र है तो हम उससे ख़त्म करने की कोशिश नहीं करेंगे, और फिर ये कि उन्हें गोलियों से साइड इफ़ेक्ट भी हो जाते हैं। तो उन बहनों के लिए मेरा यही मशवरा है कि आप बिल्कुल वो गोलियाँ इस्तेमाल ना करें, एहतियात करें। और ये कि अगर ऐसी सूरत हाल हो जाती है तो उससे परेशान ना हो। मैंने आपको सबका हाल बता दिया है कि आप उससे कैसे निपटेंगी। और ये कि और बस मैं अपनी बहनों से यही कहूँगी कि उम्रे पे जाते हुए अपना सारा फोकस इस बात पे रखें कि आप अल्लाह ताला के हुजूर में जा रही हैं, तो वहाँ पे दुआएं करें, तस्बीह करें, और ये कि बहुत ज़्यादा दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआएं करें, और ये कि उनके वसीले से अल्लाह से दुआ मांगें कि आप उनके शहर में जाएंगी, वहाँ नमाज़ें पढ़ेंगी, वहाँ आपकी दुआएं कबूल होंगी। फिर सबसे ज़्यादा जब आप तवाफ़ के लिए जाएंगी, तो जब आप खाने काबा पर पहली नज़र डालेंगी तो वहाँ आपकी सबसे ज़्यादा दुआएं कबूल होंगी। इसके बाद जब आप मुल्तज़िम पे जाती हैं, मकाम इब्राहीम पे जाएंगी, तो वो बहुत दुआओं की कबूलियत की जगह है। वहाँ अपनी दुआओं को कसरत से करें, वहाँ अल्लाह ताला को कसरत से याद करें, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों पे तौबा इस्तग़फ़ार करें, तस्बीह पढ़ें, दुआएं करें, और अपनी दुआओं में अपनी बहन को भी याद रखिएगा। चलें बहनों, मैं अपने व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। उम्मीद है कि मेरे ये व्लॉग आपके लिए मददगार साबित होगा, और वो मेरी बहनें जो मुस्तक़बिल करीब में हज पे या उम्रे पे जाने वाली हैं उनके लिए रहनुमाई करेगा। और ये कि अपनी बहन को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मेरे आने वाली वीडियोज़ के लिए बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी नई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएँ। अपनी बहन को इजाज़त दीजिए। Hanna Wuliana